الدم وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأضلافها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فتجب بها نفسا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه الترمذي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، اور جیسا کہ پچھلے جمعہ یہ ذی الحجہ کی فضیلت کے بارے میں یہ بات آئی تھی کہ سب سے مقدس مہینہ تو رمضان کا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں کے اندر یعنی 1 ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک جو عمل محبوب ہے، کسی دوسرے دن کے اندر وہ عمل محبوب نہیں ہے. اس لیے ان 10 دنوں کے اندر عبادت کا خوب اہتمام کرنا چاہیے اور گناہوں سے مکمل بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. جس طرح رمضان کے اندر ہم لوگ مکمل جی جان لگا کر عبادت کرتے ہیں اور مکمل طور پر گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح ان 10 دنوں کے اندر بھی مکمل کوشش کرنی چاہیے. اور ہم لوگ جو قربانی کرتے ہیں، اس قربانی کے پیچھے جو تاریخ چھپی ہوئی ہے کہ فرشتوں نے ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا تھا کہ کوئی رحم دل باپ اپنے اکلوتے بیٹے کو بڑھاپے کی حالت میں ذبح کرے، اور ابراہیم علیہ السلام پوری طاقت کے ساتھ چھری پھیر دیے تھے، یہ اللہ کے حکم سے وہ ذبح نہیں ہوئے. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. اور اسماعیل علیہ السلام کے بدلے مینڈھے کو اللہ تعالیٰ ذبح کروائے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ یہاں پر نقطے کی بات لکھتے ہیں کہ جس طرح معراج کے اندر 50 نمازیں فرض ہوئی تھیں لیکن معاف ہو کر کے 5 بچی، ہم لوگ 5 پڑھتے ہیں لیکن ثواب 50 کا ملتا ہے. اسی طرح اللہ کے حکم سے جان قربان کرنے کی باری تھی، لیکن اس کے بدلے میں دمبا کو اللہ تعالیٰ ذبح کروائے. تو اگرچہ ہم لوگ جانور کو ذبح کرتے ہیں لیکن جان کو ذبح کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہمیں انعام ملا ہے. تو اس لیے میرے دوستو، قربانی آدمی کو نہایت خوش دلی کے ساتھ کرنا چاہیے، جیسا کہ روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ترمذی شریف کے اندر کہ اللہ کے نبی فرمائے ما عمل ابن آدم یوم النحر، کہ آدمی یوم النحر یعنی 10، 11، 12 ان 3 تاریخ میں جتنے بھی عمل کرتے ہیں ان تمام عمل میں سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ کے نزدیک من احراق الدم، خون بہانے سے زیادہ کوئی محبوب عمل نہیں ہے. وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَزْلَافِهَا. اور قیامت کے دن اس کے خور، اس کے سینگ، اس کے بال، تمام چیزوں کے ساتھ وہ جانور آئے گا. وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ. اور زمین پر خون نہیں گرتا کہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے اس جانور کی مقبولیت اور قربانی کی مقبولیت سے نواز دیتے ہیں. اس لیے ہر آدمی کو خوش دلی کے ساتھ قربانی کرنی چاہیے کہ ہم کو جان مانگا گیا تھا، لیکن اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ 15-20 ہزار کے اندر ایک جانور دیتے ہیں اور اس کے بدلے میں جان قربانی کرنے کا بدلہ اللہ تعالیٰ عنایت فرماتے ہیں. اور ایک روایت کے اندر یہ بھی ہے کہ اس جانور کے بدن پر جتنے بال ہوتے ہیں اتنی نیکیاں ملتی ہے. اور اس قربانی کا مقصد کیا ہے؟ جس طرح روزے کا مقصد، نماز کا مقصد، حج کا مقصد، ہر عبادت کا مقصد الگ الگ ہے، اسی طرح اس قربانی کا مقصد جو ہے یہ ہے کہ اے امت مسلمہ کے لوگوں، اے میرے بندو، تمہیں
وقت آنے پر اسلام کے لیے، اللہ کے دین کے لیے جان کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑے گا۔ ہر سال تم سے معاہدہ اور تمہارے ساتھ یہ ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ جس طرح تم ان قربانی کے دنوں میں جانور کو قربان کر رہے ہو، اسی طرح اگر وقت آن پڑے گا تو تمہیں اپنی اسلام کے خاطر اپنی جان کو قربانی دینی پڑے گی۔ اور اس میں یہ بھی پیغام ہے کہ جس طرح خون بہنے سے پہلے کہ جانور خود بخود مر جائے تو حرام کھا نہیں سکتی ہیں کیونکہ خون نہیں بہا، لیکن اللہ کا نام لے کر کے ذبح کیے تو اللہ کے نام کے اندر وہ تاثیر ہے کہ تمام گندگی نکل گئی اور گوشت پاک ہو گیا۔ اسی طرح اے بندو، تم لوگ اپنے نفس کا ناجائز خون بہا دو اور اپنے نفس کا ناجائز خون بہا کر کے اپنے دل کو پاک کر لو، تو جس طرح یہ گوشت تمہارے لیے حلال ہو گیا اور یہ کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تجھے عنایت فرمائی، اسی طرح اپنے خواہشات اور جذبات اور تمام جذبات اور ناجائز خواہشات کا خون نکال کر کے اللہ کے لیے دل کو پاک کر لو، تو دونوں جہاں کے اندر تجھے کامیابی مل جائے گی۔ انشاءاللہ اس کی پوری بحث والشمس وضحاها جو درس قرآن ہوگا، جو آج نہیں ہوگا طبیعت کی ناسازگی کی وجہ سے، انشاءاللہ بقرعید بعد اس کو کروں گا۔ تو نفس کو پاک کرنے کے اندر انسان کی کامیابی ہے۔ قد افلح من زکاہا، قرآن پاک نے 11 قسم کھا کر کے کہا کہ وہ انسان یقیناً کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو اور دل کو پاک کر لیا۔ تو اس میں ہم سے معاہدہ ہے کہ اے لوگو، تم لوگ اپنے خواہشات کو، اپنے جذبات کو اللہ کے سامنے قربان کر دو اور تمہارا دل پاک ہو جائے گا اور تمہیں دونوں جہاں کی کامیابی مل جائے گی۔ شیطان یہ ہمیں پٹی پڑھاتا ہے کہ نہیں، مال و دولت سے، ناجائز دولت سے اور ناجائز خواہشات کو پوری کرنے سے دل کو سکون ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتی الا، خبردار، یہ بات نہیں ہے۔ شیطان جو کہتا وہ نہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل کو جو اطمینان ملے گا وہ اللہ کے ذکر سے، اور ذکر سے مراد نہیں کہ صرف تسبیح پڑھ لیے، ضربے لگا لیے، کچھ اللہ اللہ کر لیے، نہیں، بلکہ ذکر سے مراد یہ ہے کہ مکمل اطاعت، یعنی اللہ کی جو آدمی مکمل اطاعت اور مکمل فرما برداری کرے گا وہ آدمی مکمل طریقے سے دل مطمئن ہو جائے گا اور اس کا دل کو سکون اور اطمینان ملے گا۔ جنید جمشید اپنے بارے میں کہتا تھا کہ جو نوجوان کی خواہشات ہوتی ہے، پوری خواہشات مجھے مل گئی، لیکن میرا دل وہی اجڑا ہوا چمن اور وہی دل ویران تھا، لیکن جب میں ایک چلا گیا اور ٹوٹی ہوئی مسجد کے اندر میں سو رہا تھا تو وہ سکون جس کو میں تلاش کر رہا تھا اس سکون کو میں نے پا لیا۔ مجھے یہ آیت سمجھ میں آ گئی کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے یاد سے، یعنی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری سے دل کو کیسے اطمینان ملتا ہے۔ تو بہرحال قربانی آدمی کو کرنا چاہیے، اور قربانی صرف اس نیت سے نہیں کہ صرف گوشت کھانا، اگر اس نیت سے کرے تو قربانی نہیں ہوگی۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، کہ اے اللہ ہم اپنے چہرے کو، اپنے رخ کو آپ کی طرف کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف ہمارا رخ ہو اور غیر اللہ سے ہمارا دل ہٹ جائے اور اللہ ہمارے دل کے اندر داخل ہو جائے۔ یہ قربانی کر کے ہر سال ہمیں اس بات کی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ ناجائز خواہشات کو ختم کرو، ناجائز جذبات کو ختم کرو اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دو کہ جانور تم سے بڑا طاقتور ہے، وہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیا۔ تو اے انسان خلق ضعیفا، کہ انسان تو کمزور ہے، تم اپنے
اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کیوں نہیں جھکاتے ہو؟ تم بھی اللہ کے حکم کے ذریعے اپنے خواہشات کا خون کر دو. یعنی یہ جانور ذبح نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ چھری اللہ کا حکم ہے اور جانور یہ ہماری خواہشات ہے. اللہ کے چھری سے ہم اپنے خواہشات کو، اپنے ناجائز تمناؤں کو اور اپنے دل کے امنگوں کو ذبح کر دے رہے ہیں کہ اب ہمارے دل کے جذبات پر عمل نہیں ہوگا بلکہ خدا کے حکم پر عمل ہوگا. یہ ہر سال اس بات کی ٹریننگ دی جاتی ہے اور تربیت دی جاتی ہے، معاہدہ لیا جاتا ہے کہ تم لوگ ایسا کرو. اگر اس طریقے سے ہم لوگ کرتے ہیں تو دیکھیے کہ ہمارا دل کیسے پاک ہو جاتا ہے اور دنیا اور آخرت کے اندر ہمیں کامیابی کیسی ملتی ہے. اب نعوذ باللہ لوگ پٹی پڑھاتے ہیں کہ گھر کے اندر صرف ایک آدمی قربانی کر دے تو کافی ہے. جیسا کہ پچھلے جمعہ میں نے دلائل کے ساتھ یہ بات عرض کی کہ ہر صاحب نصاب پر الگ الگ قربانی واجب ہے. تو وہ اب کچھ قربانی کے چونکہ ضروری مسائل ہیں جو بہت سارے لوگ فون سے پوچھتے ہیں، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان مسائل کو بیان کر دینا ضروری ہے تاکہ وہ مسائل لوگوں کے سامنے آ جائیں، معلوم ہو جائیں. بہت سارے لوگ خاص کر کے دیہات میں جہاں پر ان پڑھ لوگ زیادہ ہیں، جن کو مسائل سے واقفیت نہیں ہے، بیٹا 50,000 کا مہینہ کما رہا ہے تو وہ ماں باپ کی طرف سے یا مرے ہوئے دادا دادی کی طرف سے قربانی کرتا ہے اور اپنی طرف سے قربانی نہیں کرتا ہے، تو یہ لوگ غلط فہمی کے اندر ہیں اور یہ آدمی گناہ سے نہیں بچ سکتا ہے. جس طرح کوئی آدمی رات بھر تہجد پڑھے، نفل پڑھے اور فجر کی نماز نہ پڑھے تو عذاب سے نہیں بچ سکتا ہے، اسی طرح کوئی آدمی یہ کہے کہ نہیں ماں باپ گارجین ہیں، ارے گارجین ہے تو یہ گارجین کے اعتبار سے قربانی واجب نہیں ہوتی ہے، بلکہ حدیث میں جو آیا ہے من وجد سعتن، کہ جو صاحب حیثیت صاحب مال ہو. جس طرح کوئی بیٹا ڈاکٹر انجینئر بنے تو یہ کہے کہ میں نوکری نہیں کروں گا، میرے ماں باپ کریں گے اکرام میں، تو فوراً اس کو کیا ہے کان پکڑ کے باہر نکال دیں گے کہ کیسا بےہودہ آدمی ہو. ڈگری تم حاصل کیے، تمہارے اندر صلاحیت ہے اور باپ کو اپنی جگہ علاج کو لگا دو تو یہ تو سب کو قبرستان پہنچا دے گا. اسی طریقے سے یہ غلط فہمی ہے کہ باپ کے ہوتے ہوئے بیٹا کیسے قربانی کرے. اگر باپ صاحب حیثیت ہے وہ الگ قربانی کرے گا اور بیٹا صاحب حیثیت ہے وہ الگ کرے گا. لہذا چونکہ آپ لوگوں کو واسطہ نہیں پڑتا ہے، رسید کاٹتا ہوں رمضان میں، ان کے پاس لاکھوں روپے زکوٰۃ نکلے گی اور زکوٰۃ نہیں نکالتے، ماں باپ کے نام سے 5,000 روپیہ صدقہ کٹاتے ہیں. ان کو سمجھاتا ہوں تب جا کر کے ان کو سمجھ میں آتی ہے. تو بہت سارے لوگ ناواقف ہیں اور زکوٰۃ جو اپنا واجبی حق ہے اس کو نکال کر کے نہیں ماں باپ کی طرف سے صدقہ نکالتے ہیں. تو اس کی مثال دوسری یہ سمجھ لیجئے کہ کسی آدمی نے آپ کو قرضہ دیا، قرضہ آپ ادا نہ کریں اور جب بھی آوے اس کو مرغ بریانی کھلائیے تو کیا قرضہ ادا ہو جائے گا؟ نہیں ادا ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے نفلی صدقات، نفلی قربانی سے واجب قربانی ادا نہیں ہوگی. تو بہرحال اگر کسی نوجوان کے ذہن میں ہے کہ ہم اپنے طرف سے نہیں کریں گے، ماں باپ مردہ ہوں یا زندہ ان کی طرف سے ضروری ہے، یہ غلط بات ہے. جو صاحب نصاب ہیں ان کی طرف سے قربانی کرنا ضروری ہے. اس بات کو ذہن میں بیٹھا لیں. بہت سارے لوگ سوال کیے کہ بکرے کا عمر 1 سال سے کم یا بڑے جانور کا عمر 2 سال سے کم ہے تو کیا اس کی قربانی جائز ہو جائے گی؟ یاد رکھیے کہ بکرے کی عمر 1 سال سے 1 دن بھی کم ہو یا بڑے جانور کی عمر 2 سال سے 1 دن بھی کم ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے. جس طرح جانور کو عیب سے پاک ہونا ضروری ہے، اسی طرح جانور کے اندر عمر کا ہونا بھی ضروری ہے. یہ حدیث میں جو آیا کہ ایک صحابی کے پاس جانور نہیں تھا، ایک مینڈا تھا اور یہ دمبا تھا جو یہ 6 مہینہ سے زیادہ تھا، دیکھنے میں موٹا تگڑا تھا، سال بھر کا معلوم ہوتا تھا
تو اللہ کے رسول اس کو اجازت دے دیے کہ چلو تم اگر تمہارے پاس جانور نہیں ہے تو چلو اس جانور کی قربانی تم دے سکتے ہو. تو جو بات حضور جس طرح فرمائیں اتنا ہی تک محدود رہتا ہے، اس سے آگے بڑھانا جائز نہیں ہے. حضور صرف دمبا میں اجازت دیے ہیں، اس لیے اگر دمبا 6 مہینے سے زیادہ کا ہو اور دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہوتا ہو تو اس کی قربانی دے سکتے ہیں. اب اس مسئلہ کو بڑے جانور میں بکری میں فٹ کریں تو یہ صحیح نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کے نبی کے بارے میں اللہ نے یہ سند دی ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کہ اللہ کے نبی اپنے طرف سے کچھ نہیں کہتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، حکم ہوتا ہے تو وہی بات کہتے ہیں. اس لیے اس دمبے والی بات کو دوسرے جانور پر فٹ مت کیجیے. کہتے ہیں نا کہ نقل کے لیے بھی عقل چاہیے. ارے جب حضور صرف دمبا میں فرمائے ہیں تو ہم لوگ اس سے آگے بڑھ کر کے بکرا وغیرہ میں کیوں فٹ کر دیتے ہیں، بڑے جانور میں کیوں فٹ کر دیتے ہیں. اسی طرح کل ایک صاحب کا فون گیا کل ہی پرسوں کہ مسئلہ یہ ہے کہ عیبدار جانور کا قربانی دینا صحیح نہیں ہے. تو جو جانور یہ بکرے کو خصی کر دیا جاتا ہے، بدھیا کر دیا جاتا ہے، یہ بھی تو عیبدار ہو گیا، تو اس کی بھی قربانی صحیح نہیں ہونی چاہیے. تو میرے دوستو یہ ہم لوگ اس لیے سوال کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو حدیث معلوم نہیں ہے. بکرے کے اندر بدھیا کرنا یا خصی کرنا یہ بکرے کے لیے عیب نہیں ہے بلکہ حسن ہے. آپ لوگ اس کا تجربہ کر لیجئے کہ جس بکرے کو خصی نہ کیا جائے اور جس بکرے کو خصی کیا جائے دونوں کا گوشت دیکھیے تو جس بکرے کو خصی نہ کیا جائے اس کے گوشت کے اندر بدبو اور کراہیت معلوم ہوتی ہے، کھانا آپ کو مشکل ہو جائے گا. اور جس جانور کو خصی کیا جاتا اس کا گوشت عمدہ ہوتا ہے. تو یہ خصی کرنا عیب نہیں ہے بلکہ حسن ہے. اور ابن ماجہ شریف کے اندر صفحہ نمبر 225 کے اندر ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی کا عمل کیا تھا، کانا اذا ارادہ ان یضحیٰ اشتراک بشیء کہ اللہ کے نبی جب ارادہ کرتے قربانی کرنے کا تو 2 بکرا خریدتے. وہ بکرا کیسا ہوتا تھا؟ عظیمین، بڑے بڑے ہوتے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جن کو پیسہ دیا ہے وہ لوگ بڑے جانور کو خریدیں اور بڑے جانور کی قربانی کے لیے سلیکٹ کریں، انتخاب کریں. عظیمین بڑے بڑے ہوتے تھے، سمینین موٹے موٹے ہوتے تھے، تگڑے ہوتے تھے، اقرنین سینگ والے ہوا کرتے تھے. یہ اگرچہ مسئلہ الگ ہے کہ جس جانور کا سینگ نہ ہو تو اس کی قربانی جائز ہے، لیکن سینگ والا ہوتا تھا. املحین اور وہ دونوں بکرے چتکبرے ہوتے تھے، کالے چتکبرے ہوتے تھے. موجوعین اور دونوں بکرے بدھیا کیا ہوئے ہوتے تھے، خصی کیا ہوا ہوتے تھے. تو جب اللہ کے نبی کا عمل جو خصی قربانی کرنے کا تھا وہ خصی ہوا کرتا تھا، بدھیا ہوا کرتا تھا، بغیر خصی کے جانور کو قربانی نہیں دیا کرتے تھے. تو یہ خصی کرنا عیب نہیں ہے بلکہ یہ حسن ہے کہ اس کا کان کٹ جائے، آنکھ پھوٹ جائے، پیر کٹ جائے، یہ عیب ہوا. ان جانوروں کی قربانی تو جائز نہیں ہے، لیکن خصی کرنا یہ عیب نہیں ہے بلکہ جانور کے لیے حسن ہے. اس لیے اس جانور کی قربانی صحیح ہے، بلکہ غیر خصی کے مقابلے میں خصی کی قربانی افضل ہے، کیونکہ اس کا گوشت اعلیٰ ہوتا ہے، لذیذ ہوتا ہے اور ذائقے دار ہوتا ہے. اس کا گوشت ذائقے دار نہیں ہوتا ہے اور اللہ کے دربار میں پسندیدہ اور محبوب چیز پیش کرنے کا حکم ہے، غیر محبوب چیز پیش کرنے کا حکم نہیں ہے. بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا صحیح ہے؟ تو میرے دوستو آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے یہ حدیث ابو داؤد شریف اور ترمذی شریف دونوں کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 بکرا خریدے. 2 بکرا خریدنے کے بعد ایک بکرا کو قربانی کرنے کے بعد فرمائے ہذا
ھذا عنی وامن لم یضحی عن امتی، کہ یہ ایک تو میرے طرف سے ہے اور دوسرا میری امت کے ان افراد کی طرف سے ہے جو غریب ہیں، قربانی نہیں کر سکتے، ان تمام غریب لوگوں کی طرف سے میں نے قربانی کر دیا۔ اور ایک روایت کے اندر ہے امن قال لا الہ الا اللہ، کہ جتنے بھی قیامت تک آنے والے ہیں اور لا الہ الا اللہ کہنے والے میری امت کے لوگ ہیں، تمام امت کی طرف سے میں نے ایک بکری کی قربانی کی۔ تو میرے دوستو، جن لوگوں کو اللہ نے پیسہ دیا ہے، سوچئے کہ اللہ کے نبی ہم امتیوں کی طرف سے قربانی کیے، تو اللہ نے اگر ہمیں پیسہ دیا ہے، صاحب مال بنایا ہے، تو جتنے بھی لوگ ہیں ان لوگوں کو چاہیے کہ جن کو اللہ نے پیسہ دیا ہے، ہر پیسہ والا آدمی ایک ایک بکری اللہ کے رسول کی طرف سے کرے، کیونکہ اللہ کے نبی ہماری طرف سے جب قربانی کیے تو ہم لوگ، اللہ کے نبی ہم سے کتنی محبت کر رہے ہیں، اور اللہ نے ہمیں پیسہ دیا تو ضرور ہر پیسے والے کو ایک بکری مستقل لے کر کے اللہ کے نبی کی طرف سے قربانی کرنی چاہیے۔ اور اگر اتنی وسعت نہ ہو تو بڑے جانور ہی کے اندر کر دے، لیکن اللہ نے جن کو حیثیت دی ہو، نبی کے ساتھ وفا کا یہی تقاضا ہے کہ جب اللہ کے نبی ہمارے لیے کیا ہے، ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اور ہم لوگوں کی طرف سے قربانی کیے 1400 سال پہلے، تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیسہ دیا، تو اللہ کے نبی کی طرف سے کریں گے تو کتنی خوشی کی بات ہوگی۔ اور اللہ کے نبی کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو یہ بالکل کر سکتے، بلکہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اضحیہ، کہ اللہ کے رسول مجھے وصیت کیے۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے نصیحت کہ اس کے اندر اتنی تاکید نہیں ہوتی ہے، اور ایک ہوتا ہے وصیت، وصیت کے اندر تاکید ہوتی ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی مجھے تاکید کے ساتھ فرمائے تھے کہ اے علی، میرے طرف سے ہر سال قربانی کرنا۔ تو جب اللہ کے نبی کو یہ بات پسند ہے کہ اللہ کے حبیب کی طرف سے قربانی کیا جائے، تو جتنے بھی صاحب حیثیت ہیں، جن کو پیسہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ناجائز چیزوں میں خرچ نہ کر کے اللہ کے رسول کے رضا کے لیے اللہ کے رسول کی طرف سے قربانی کرنی چاہیے۔ اور عام میت کی طرف سے کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو عام میت کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں۔ چنانچہ ابو داؤد کے اندر ہیڈنگ اور عنوان جو قائم کرتے ہیں، باب الاضحیۃ عن المیت، میت کی طرف سے قربانی کرنے کا بیان، اور پھر اس کے بعد یہ حدیث نقل کرتے ہیں، یعنی امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ یہ مسئلہ صاف نقل کر دیے کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں، اسی طرح عام دوسرے میت کی طرف سے بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ جو لوگ اس کے خلاف بولتے ہیں وہ اللہ کے نبی کے خلاف اور امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ کے مسلک کے خلاف اور ان کے تحقیق کے خلاف بولتے ہیں، اور اس بات سے کہ جس طرح دیگر تمام عبادتوں کا جو مالی ہے ان کا عبادت میت کو پہنچتا ہے، اسی طریقے سے قربانی کا ثواب بھی پہنچے گا۔ جو لوگ اس طریقے سے بولتے کہ نہیں ہے، ان بیچاروں کو حدیث کا علم نہیں، ان کو حدیث کی واقفیت نہیں، اس حدیث کی جہالت کی بنیاد پر وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ اس لیے بالکل شرح صدر کے ساتھ اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں، اسی طرح دیگر دنیا کے تمام مسلمان میت کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر کوئی حرج اور قباحت کی بات نہیں ہے۔ ایک بات یہ آتی ہے کہ بڑے جانور کی قربانی افضل ہے یا چھوٹے جانور کی؟ تو یاد رکھیے کہ دیکھیے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑے جانور کے اندر 7 آدمی کا ہونا ضروری ہے، جب تک کہ 7 آدمی نہیں ہوں گے قربانی نہیں ہوگی۔ یہ بالکل غلط فہمی ہے، بے علمی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر
اپنے طرف سے صرف اللہ کے نبی اپنے طرف سے 100 اونٹ کی قربانی کیے تھے، 100 اونٹ کی، اور 73 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے تھے دست مبارک سے، اور بقیہ جتنا بچ گیا تھا 73 کے بعد، یہ 63 کے بعد اللہ کے نبی حضرت علی کو دے دیے تھے کہ اے علی تم ذبح کرو۔ اس کے اندر محدثین یہ نقطہ لکھتے ہیں کہ حضور کی عمر مبارک چونکہ 63 سال کی تھی، اس لیے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے قربانی کیے، اور بقیہ جتنا بچ گیا وہ سب کے سب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے قربانی کرائے۔ اس لیے اگر یہ ذہن میں ہو کہ بڑا جانور میں 7 آدمی کا ہونا ضروری ہے، یہ غلط ہے۔ بڑا جانور جس طرح چھوٹے جانور کو ایک آدمی کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں، اسی طرح بڑے جانور کو ایک آدمی کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ کو اپنے طرف سے ایک آدمی کی طرف سے کیے، اور یہ نہیں کہ ایک آدمی ایک اونٹ کر دیا تو دوسرا نہیں، بلکہ جتنا اللہ تعالیٰ توفیق دے ایک آدمی 100 چھوٹے جانور کی بھی قربانی کر سکتا ہے اور بڑے جانور کی بھی قربانی کر سکتا ہے، کیونکہ روئے زمین میں اس عمل سے بہتر ان 3 دنوں کے اندر کوئی عمل نہیں ہے۔ اللہ کو یہ خون بہانا بے انتہا پسند ہے، اور اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جانور سے محبت تو ہے، اور ہمارے اکابرین بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ چوٹی کو اٹھا کر لے آئے تھے ایک جوڑی کو، تو کئی میل واپس آئے اس چوٹی کو واپس کرنے کے لیے۔ تو یہ قربانی کرنا بے رحمی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے کہ اے میرے بندے، ایک طرف تجھے اپنے نفس کے تقاضے، ایک طرف تجھے اپنے نفس کی محبت، ایک طرف جانور کی محبت، ایک طرف بال بچوں کی محبت، دوسرا طرف میرا حکم، تو تم میرے حکم پر عمل کرتے ہو یا اپنے محبت پر تم عمل کرتے ہو۔ جس طریقے سے موت دینا یہ اللہ کے لیے بے رحمی نہیں ہے، اسی طرح اللہ کی رضا کے لیے جانور ذبح کرنا یہ بے رحمی نہیں ہے، بلکہ یہ تو عین معراج ہے، اور یہ تو اللہ کی رضا کا عین معراج ہے، اور یہی معراج زندگی ہے کہ زندگی کو اور جان کو اس کے نذرانے میں ہم نے صدقہ کر دیا۔ جس نے جان کو دیا تھا، یہ بے رحمی نہیں ہے۔ جو لوگوں نے سوال کیا اگر بے رحمی ہوتی تو نعوذ باللہ اللہ کو بے رحم ہونا لازم آئے گا کہ وہ تمام کائنات کو موت دیتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ اللہ کا فرمان ہے کہ ہر ایک جاندار کو موت کی مزہ چکھنا ہے، تو کیا نعوذ باللہ اللہ بے رحم ہے؟ تو بہرحال تو اگر کیا ہے 7 آدمی نہیں ہے، ایک آدمی بھی بڑے جانور کی قربانی کر دیا تو وہ بھی ہو جائے گا۔ تو بہرحال چھوٹے جانور کی قربانی 7 بڑے مل کر کے لوگ شریک ہوتے ہوں تو اس کے مقابلے میں افضل ہے۔ الاضحیۃ الجزع من الزان، نعمت الاضحیۃ الجزع من الزان، کہ چھوٹے جانور کی قربانی بڑے کے مقابلے میں افضل ہے۔ ہاں اگر بڑے کی قربانی ایک آدمی تنہا کرتا ہے تو پھر چھوٹے جانور کے مقابلے میں یہ بڑے کی قربانی افضل ہو جائے گی۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ ثواب پہنچانے میں جو میت کی طرف سے قربانی کرتے ہیں تو ہر میت کے لیے الگ الگ حصہ کا ہونا ضروری ہے یا الگ الگ جانور کا ہونا ضروری ہے؟ اس بات کو تھوڑا سا فرق ہے، سمجھیے گا۔ دیکھیے، جس آدمی پر قربانی واجب ہے وہ یا تو ایک چھوٹا جانور کرے یا مکمل بڑا جانور کرے، یا بڑے جانور میں 7 آدمی مل کر کرتے ہیں تو مکمل ایک حصہ کرے۔ ایک حصہ میں 2 آدمی نہیں کر سکتے ہیں، یہ زندہ لوگوں کے لیے ہے، واجب قربانی کے لیے ہے۔ لیکن جو لوگ دنیا سے چلے گئے، مثال کے طور پر ہم کو خلفائے 4 خلیفہ کی طرف سے کرنا ہے، 4 امام کی طرف سے کرنا ہے، یا 11 ازواج مطہرات کی طرف سے کرنا ہے، اور میرے پاس ایک ہی حصہ بچا ہے یا میرے پاس چھوٹا ایک ہی جانور ہے، تو یہاں پر 11 ازواج مطہرات کو یا 4 خلفائے راشدین کو یا 4 ائمہ مجتہدین کو، ان 4 آدمی کو 11 آدمی کو ایک
حصہ میں کر سکتے ہیں، ثواب پہنچانے کے لیے مسئلہ الگ ہے اور واجب قربانی کے لیے مسئلہ الگ ہے۔ اس کو میں مثال سے سمجھا دیتا ہوں۔ جیسے کہ مثال کے طور پر رمضان میں فطرہ نکالتے ہیں، فطرہ 40 روپیہ، تو ہر آدمی کو 40 روپیہ الگ الگ نکالنا ضروری ہے۔ اس 40 روپیہ میں 2 آدمی شریک نہیں ہو سکتا ہے، ورنہ فطرہ ادا نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے زندہ واجب قربانی میں ایک حصہ یا مکمل ایک چھوٹا جانور کا ہونا ضروری ہے، لیکن وہی 40 روپیہ آپ صدقہ کر رہے ہیں تو ماں کی طرف سے، باپ کی طرف سے، دادا دادی، نانا نانی، پورے خاندان 100 آدمی کی طرف سے آپ 40 روپیہ صدقہ کر سکتے ہیں اور 100 آدمی کی طرف سے یہ نفلی صدقہ ادا ہوگا۔ اسی طریقے سے ثواب پہنچانے کے لیے ایک حصے میں ہزاروں مردہ کو شریک کر سکتے ہیں، اور دلیل وہی دلیل جو ابو داؤد شریف کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بکری ذبح کیے تو فرمائے ھذا انی وَأَن لَّمْ يُزَحِّ مِنْ أُمَّتِي وَأَمَّنْ قَالَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ یہ ایک بکری میری امت کے ان تمام لوگوں کی طرف سے ہے، میری امت کے جتنے لوگ لا الہ الا اللہ قائل ہیں، یعنی ایک بکری اللہ کے نبی پوری امت کے طرف سے کر دیے۔ جب اللہ کے نبی ایک بکری کا ثواب پوری امت کو پہنچا سکتے ہیں تو ایک حصے کا ثواب یا ایک چھوٹے جانور کا ثواب ہم یقیناً 11 آدمی کو، 4 آدمی کو، 100 آدمی کو پہنچا سکتے ہیں۔ اس مسئلے کو ذرا کھول رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو کنفیوژن نہ ہو جائے، شکوک و شبہات میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ واجب قربانی کے لیے ہر آدمی کو الگ الگ حصہ دینا پڑے گا، لیکن میت کو ثواب پہنچانا ہے تو اللہ کے نبی کے عمل سے، جو ابو داؤد شریف کے اندر روایت ہے، اس روایت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ میت کی طرف سے پوری دنیا کے میت کی طرف سے ایک چھوٹے جانور کو قربانی کر کے پوری دنیا کے میت کو ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے اندر کوئی حرج اور کوئی اشکال کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح یہ ایک سوال آتا ہے کہ پہلے زمانے میں غربت تھی، غریبی تھی، لوگ عقیقہ نہیں کر پاتے تھے۔ خود میرا واقعہ کہ جیسا کہ میں 7ویں دن اپنے چاروں بچے کا عقیقہ کر دیا، تو جب دوسرے نمبر کے لڑکا کے جب میں عقیقہ کر رہا تھا تو بڑا جانور میں نے کیا تو لوگوں نے کہا کہ 5 حصہ تو بچ گیا۔ تو پھر میں نے ان کو سمجھایا کہ یہ تو شریعت نے مجبوری کی وجہ سے اجازت دی ہے کہ 7 آدمی شریک ہو جاؤ، ورنہ ایک آدمی کی طرف سے ایک حصہ بھی کافی ہو جاتا ہے، اس لیے 5 حصہ خالی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو بہرحال پہلے زمانے کے اندر غربت تھی، لوگ عقیقہ نہیں کر پاتے تھے، اور عقیقہ کرنا مستحب ہے۔ اگر کوئی آدمی ارب پتی خرب پتی ہو اور عقیقہ نہ کرے تو قیامت کے دن کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ عقیقہ کرنے کے ثواب سے محروم رہے گا، اور عقیقہ کرنے کا جو فائدہ ہے کہ بچہ بیماری سے محفوظ رہتا ہے، ورنہ ہاسپٹل میں آپ کو چکر لگانا پڑے گا۔ اس لیے اس مسئلے کو انشاءاللہ کبھی جمعہ میں بیان کروں گا۔ جن کے یہاں بھی اولاد ہو اور وہ صاحب حیثیت ہو تو 7واں دن، 14واں دن، 21واں دن، ان 3 ڈیٹ کے اندر کمپلسری وہ عقیقہ کر لے۔ یہ تو لوگ پیسے کے بچانے کی چکر میں بقرعید میں عقیقہ کرتے ہیں، ورنہ اصل عقیقہ کا وقت تو 7واں دن ہے۔ 7واں دن کیجئے تو اس سے فائدہ یہ ہوگا، تجربے کی بات بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ بچے کو ڈاکٹر کے پاس چکر لگانا نہیں پڑے گا، اور بچے کی طرف سے گندگی، بچے کی طرف سے بیماری نکل جاتی ہے۔ اس لیے رواج ڈالیے آپ لوگ 7ویں دن عقیقہ کرنے کا، اور دعوت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں دعوت نہیں کرتا ہوں، سب کے یہاں کچا گوشت بٹوا دیتا ہوں رشتہ داروں کے یہاں 3 حصہ کر کے، جو قربانی کے گوشت تقسیم کرنے کا طریقہ ہے اس میں کوئی جھنجٹ اور جھمیلا نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے 7واں دن
یا 14واں دن یا لاسٹ 21واں دن، ہر حال میں عقیقہ کیجیے۔ اگر اللہ نے اولاد کی نعمت سے عنایت عطا فرمائی اور آپ کے پاس پیسے ہو تو یہ ضرور کریں۔ لیکن بہرحال پہلے زمانے کے اندر غربت تھی، لوگ عقیقہ نہیں کر پاتے تھے، تو خاص کر کے دیہات میں یہ مسئلہ بڑا زور شور سے چلتا ہے کہ جس کے ماں باپ عقیقہ نہ کیے ہوں اور وہ اب جوان ہو گیا، پیسہ والا ہو گیا اور اب وہ قربانی کرے گا تو قربانی نہیں ہوگی، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اگر ماں باپ غریبی کیا، مالدار ہونے کے باوجود اگر ماں باپ قربانی نہ کیا ہو اور وہ آدمی بڑا ہو کر کے صاحب نصاب ہو گیا ہو تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اور جس طرح عقیقہ ہوئے لوگوں کی قربانی درست ہے، اسی طرح جن لوگوں کا عقیقہ نہ ہو ان کی بھی قربانی درست ہے، ان کی قربانی کے اندر کسی طرح کوئی دقت نہیں ہوگی، کوئی نقصان اور نقص اور کمی کی بات نہیں ہے۔ ایک مسئلہ یہ بھی لوگ پوچھتے ہیں، کیا عقیقے کے گوشت ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی کھا سکتے ہیں؟ تو سارے لوگ کھا سکتے ہیں۔ جس طرح یہ دیہات میں مسئلہ مشہور ہے کہ شوہر کا نام لینے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح یہ مسئلہ ہے کہ یہ لوگ گوشت نہیں کھا سکتے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ یہاں پر ایک بات رہ گئی کہ جیسا کہ اللہ کے نبی فرمائے، من وجد ساعتا لان یضحی فلیضحی وان لم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جو آدمی صاحب حیثیت ہو وہ قربانی کرے، اگر قربانی نہیں کیا تو ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ یعنی جس طرح نماز چھوڑنے پر عذاب، حج چھوڑنے پر عذاب، روزہ چھوڑنے پر عذاب، اسی طرح جن کے ذمے جو صاحب نصاب ہیں اور قربانی واجب تھی لیکن جہالت کی وجہ سے ماں باپ کی طرف سے قربانی کرتا رہا، مردوں کی طرف سے کرتا رہا، یا غفلت کی وجہ سے اپنے طرف سے قربانی نہیں کیا، تو ایسے لوگ اب عذاب سے کیسے بچیں گے؟ تو اس مسئلے کو غور سے سمجھیے کہ جس آدمی کے ذمے قربانی رہ گئی، غور کیجئے کہ میرے پاس پہلے اتنا پیسہ تھا اور میرے ذمے 1 قربانی، 2 قربانی، 10 قربانی رہ گئی، تو جن لوگوں کے ذمے 10 قربانی، 20 قربانی رہ گئی، اب ان کے لیے ضروری ہے کہ اس عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو ہر سال کے قربانی کی طرف سے ایک میڈیم اور متوسط جانور یعنی چھوٹا جانور بکری خرید کر کے وہ آپ قربانی کر دیں، یا پھر بکری کی قیمت ہی ایسے لوگوں کو جن کو زکوٰۃ دینا جائز ہے ان کو ادا کر دیں، تب ہی آپ عذاب سے بچ سکتے ہیں قیامت کے دن۔ ورنہ جن لوگوں کے ذمے جتنی قربانی رہ گئی ہے اور وہ نہیں کریں گے تو قیامت کے دن جس طرح دیگر عبادت کے چھوٹنے پر عذاب اور گرفت ہوگا، اسی طرح قربانی چھوٹنے پر عذاب اور گرفت ہوگا۔ ایک ہی صورت ہے بچنے کا کہ اس جانور کے اتنا جانور خرید کر کے ڈائریکٹ غریبوں کو صدقہ کر دے، 5-6 ہزار میں ایک متوسط بکری مل جاتی ہے، ہر کسی کے پاس 10 ہے تو 60,000 روپے اس طریقے سے نکال دے، 20 ہیں تو 1,20,000 روپے، اس طریقے سے آپ صدقہ کریں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کی طرف سے 4 دن مہمان نوازی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے دعوت ہے، اس لیے 10، 11، 12، 13 ان 4 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے، اور عید کے دن بھی روزہ رکھنا حرام ہے، کیونکہ آپ نے اللہ کی دعوت کا انکار کیا۔ تو ابھی قربانی ہم کریں گے تو ابھی قربانی کرنے کے بعد اس کا گوشت پورا کا پورا کھا لیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن قربانی کا ڈیٹ اور وقت ختم ہو گیا، اب آپ قربانی کریں گے تو اس کا ایک لقمہ بھی کھانا آپ کے لیے حرام ہو جائے گا، اس لیے کہ اب اس کا صدقہ کرنا واجب ہو گیا۔ ڈیٹ نکلنے کے بعد پھر آپ اس قربانی کے گوشت کو نہیں کھا سکتے ہیں، اور نہ کوئی مالدار کھا سکتا ہے، صرف غریب لوگ کھا سکتے ہیں، جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں وہی لوگ کھا سکتے ہیں، دوسرا کوئی آدمی نہیں کھا سکتا ہے۔ اس لیے جن کو اللہ نے پیسہ دیا ان کے ماں باپ پر اگر یہ غلطی ہوئی تو جس طرح علاج میں آپ خرچ کرتے ہیں ان کی طرف سے قربانی کی ادائیگی میں خرچ کیجئے، اور قربانی اگر غلطی سے رہ گئی نعوذ باللہ تو پھر اس طریقے سے آپ لوگ یہ قربانی کو ادا کریں، اس کے بغیر کوئی چانس نہیں ہے۔
اسی طرح بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ جو لوگ حج پر گئے ہیں ان کی طرف سے قربانی واجب ہے. دیکھیے حج کی قربانی حج قران اور حج تمتع میں قربانی جس کو ہدی کہتے ہیں وہ تو واجب ہے. تو حاجی لوگ جو وہاں قربانی کریں گے وہ حج کی وجہ سے اور پیسے کی وجہ سے مالداری کی وجہ سے جو قربانی واجب ہے ان کی قربانی کرنا الگ ضروری ہے. حج کی قربانی الگ ہے اور پیسہ اور صاحب نصاب ہونے کی قربانی الگ ہے. اس لیے وہاں کی قربانی ایک قربانی سے یہاں کی قربانی ادا نہیں ہو جائے گی, یہاں کی الگ الگ قربانی کرنی پڑے گی. اسی طرح لوگ سوال کرتے ہیں کیا عقیقہ کے ساتھ قربانی کر سکتے ہیں؟ تو پچھلے ہفتہ 10-15 منٹ تک دلائل کے ساتھ میں نے ثابت کیا تھا کہ عقیقہ کو قربانی کے ساتھ کر سکتے ہیں, اس کے اندر کوئی حرج نہیں. اس کا ثبوت ابو داؤد شریف اور ترمذی شریف دونوں کی حدیث سے ہوتی ہے, ابن ماجہ کے اندر بھی ہوتی ہے. اسی طرح ایک سوال اس میں بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ ایک بچہ ہے اور 1 سال عقیقہ نہیں ہوا, 1 سال سے عمر اس کی تجاوز کر گئی, تو 1 سال کے بعد اگر عقیقہ کرنا ہے تو اس آدمی کو قربانی کے ساتھ عقیقہ کر سکتے یا نہیں؟ تو جس طرح 1 سال والے کی قربانی کے ساتھ عقیقہ جائز ہے, اسی طرح 1 سال کے بعد اگر کوئی بچہ کی عقیقہ ہوتا ہے تو اس کی بھی قربانی کے ساتھ عقیقہ جائز ہے. اسی طرح مسئلہ پوچھتے ہیں کہ شہر میں 6:30 سے جماعت شروع ہو جاتی ہے, تو کیا جب تک کہ ہم اپنی نماز نہیں پڑھیں گے تب تک کہ قربانی جائز نہیں ہے؟ تو یاد رکھیے کہ اگر شہر کے کسی بھی ایک مسجد میں نماز ہو گئی اور نماز ہونے کے بعد آپ جیسے کہ 6:30 بجے نماز ہو گئی اور آپ 8 بجے بقرعید کی نماز پڑھیں گے, تو اگر کسی بھی شہر کی مسجد میں 6:30 بجے نماز ہو گئی اور آپ 8 بجے پڑھیں گے تو آپ بغیر نماز پڑھے ہوئے ایک جگہ کی نماز ہونے کی وجہ سے باقی شہر کے سارے لوگ قربانی کر سکتے ہیں, چاہے وہ نماز پڑھے یا نہ پڑھے. شرط یہ ہے کہ کم سے کم ایک جگہ چاہے عیدگاہ کے اندر ہو جائے یا کسی شہر کی مسجد میں ہو جائے, تو اس کی وجہ سے اس کی قربانی کرنا بغیر نماز پڑھے ہوئے بھی جائز ہو جاتی ہے. اس مسئلے کو ذہن میں رکھیں. اگر نعوذ باللہ کسی وجہ سے قربانی نہ ہو سکی تو پھر اس جانور کو صدقہ کرنا پڑے گا اور وہ انہی کو دینا پڑے گا جن کو زکوٰۃ فطرہ دینا جائز ہے. یہاں کیا رات کو قربانی کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیے یہ مکروہ لکھا ہے پہلے زمانے کے اعتبار سے کہ پہلے زمانے میں روشنی کا نظم نہیں تھا اس لیے مکروہ ہے, لیکن اگر لائٹ کا فل انتظام ہو اور رگ وغیرہ صحیح سے کٹے تو جس طرح دن میں قربانی جائز ہے رات میں بھی کر سکتے ہیں. ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اگر آپ اور قصاب دونوں مل کر کے چھری چلائیں اور صرف بسم اللہ اللہ اکبر آپ پڑھیے گا اور قصاب نہیں پڑھے گا تو وہ جانور حرام ہو جائے گا. یاد رکھیے گا کہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر جانور آپ بھی ذبح کر رہے ہیں اور قصاب بھی ذبح کر رہا ہے, تو جس طرح ہم پر پڑھنا ضروری ہے اسی طریقے سے جو قصاب ہیلپ کر رہا ہے اس کو بھی بسم اللہ اللہ پر پڑھنا ہوگا. ذبح کرنے سے پہلے قصاب کو خاص طور پر بڑے جانور میں ضرورت پڑتی ہے تو قصاب کو پہلے سمجھا دیجئے گا کہ تم جب کاٹے گا تو تم بھی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے ذبح کرنا. اگر آپ بھی چھری چلائیں اور وہ بھی پکڑ کر کے چلائے ایک چھری اور آپ صرف بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں اور قصاب نہ پڑھے تو وہ جانور حرام ہو جائے گا, قربانی بھی ادا نہیں ہوگی اور اس کا گوشت بھی کھانا حلال نہیں ہوگا. یہ مسئلہ فتاوی شامی کے اندر لکھا ہے, میں جب پڑھتا تھا تو اس کو نقل کیا ہوں, مجھے یاد ہے اچھی طریقے سے یہ مسئلہ فتاوی شامی کے اندر لکھا ہے. وقت چونکہ زیادہ ہو گیا اور الحمدللہ کام کے باتیں جتنی ضرورت تھی آ گئی. ایک مسئلہ رہ جاتا ہے تکبیر تشریق, کہ تکبیر تشریق اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد, یہ جو کیا ہے 23 نمازوں میں ہر سال 9 تاریخ سے لے کر کے 13 تاریخ کے عصر تک, تو اس سال 9 تاریخ منگل کو عرفہ کا دن پڑے گا,
منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، سنیچر کے عصر تک، یعنی منگل کے فجر سے لے کر کے سنیچر کے عصر تک ہر مرد پر، ہر عورت پر، مسافر پر، مقیم پر، تنہا نماز پڑھنے والے پر، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے پر، ہر مرد اور عورت پر یہ تکبیر تشریق واجب ہے. یعنی اگر جان بوجھ کر کے چھوڑ دیں گے تو جس طرح واجب نماز چھوڑنے پر سمجھیے کہ عذاب ہوگا، گناہ ہوگا، اسی اگرچہ اس درجے کا گناہ اور عذاب نہ ہو لیکن چھوڑنے کا گناہ ہوگا، قیامت کے دن پکڑ ہوگا، گرفت ہوگی. اس لیے 9 تاریخ یعنی منگل کے فجر سے لے کر کے سنیچر کے عصر تک یہ تکبیر تشریق ہر مرد اور عورت پر واجب ہے. آپ اپنے گھروں میں جا کر کے مستورات کو بھی سمجھا دیں گے کہ فجر کی نماز سے یہ تکبیر تشریق شروع ہوگی اور یہ سنیچر کے عصر تک رہے گی. اور یہ تکبیر تشریق کیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری طاقت کے ساتھ ذبح کر رہے تھے تو حضرت جبرائیل امین لے کر کے آئے اور دوڑ کر کے آئے اور جلدی سے کہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ اے ابراہیم رک جائیے، اپنے بیٹے کو ذبح نہیں کیجیے بلکہ اس کے بدلے میں یہ جنت کا مینڈھا قربانی کرنا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام رک گئے. ابراہیم علیہ السلام دیکھے کہ بیٹے کی جان بچ گئی تو انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ اکبر اللہ اکبر اور ابراہیم علیہ السلام لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دیکھے کہ اللہ نے میری جان کے بدلے مینڈے کو بھیجا تو انہوں نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد، کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور تمام تعریف اللہ کے لیے ہے. تو اس تکبیر تشریق کے اندر یہ تاریخ چھپی ہوئی ہے، اس کو پڑھنا چاہیے. اللہ تبارک تعالی ہم تمام مسلمانوں کو صحیح سے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور قربانی کا جو مقصد ہے کہ نفس کے خواہشات کو اللہ کے چھری کے ذریعے، اللہ کے حکم کے ذریعے ذبح کر ڈالیں. اللہ تعالی ہم سبوں کو صحیح سے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے خواہشات نفس کو اللہ کے حکم سے ذبح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اب گناہوں سے اور تمام طرح کی گندگی آئے نفس سے پاک فرمائے اور اللہ تعالی ہمارے نفس کو پاک کر کے دونوں جہاں کی کامیابی عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اوپر میں جگہ ہے، اوپر چلے جائیں. اوپر میں بھی جگہ ہے، اینٹ وغیرہ صفائی ہو گئی ہے اور نیچے بھی جگہ ہے.